قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی فہما. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالی پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور بے شمار لا تعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا، اور پچھلے جمعہ میں ہم نے بنو سلوہ کے بارے میں بات کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر من و سلوہ نازل فرمایا، یعنی ان کا کھانا پینا اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو گیا تھا، اور اسی طرح بادلوں نے ان کے اوپر سایہ کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ناشکری کی اور کہا، جس کا ذکر ابھی آگے چل کر بھی آئے گا، کہ ہمیں وہی لہسن چاہیے، ہمیں وہ پیاز چاہیے، ہمیں دالیں چاہیے، یعنی ہم خود کھیتی باڑی کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر انہیں یہ سزا ملی۔ اللہ نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم ایک اچھی اور بہتر چیز کو چھوڑ کر اس سے ادنا چیز کو اپنانا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے، جب تم خود ہی ذلت چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین ذکر فرما رہے ہیں ایک فرمان کا جو اللہ نے ان کو حکم دیا تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب داخل ہو اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، پس جہاں سے تمہارا دل چاہے، جیسے دل چاہے ویسے کھاؤ، جتنا دل چاہے جیسے دل چاہے اس بستی میں اتر جانے کے بعد کھاؤ پیو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور جب تم داخل ہو اس کے دروازے میں، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے عاجزی کے ساتھ، وَقُولُوا، اور اس وقت تم کہو، حِطَّةٌ، ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یہ لفظ حِطَّةٌ کہتے ہوئے تم دروازے سے داخل ہو جاؤ، اس باب سے داخل ہو جاؤ۔ نغفر لکم خطایاکم، اگر تم ایسا کرو گے تو ہم کیا تمہیں بخش دیں گے اور تمہیں معاف کر دیں گے، تمہارے خطاؤں سے بھی درگزر کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکی کرنے والوں کو عن قریب بہت زیادہ اجر عطا کریں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے انہیں اس وقت حکم دیا جب یہ بیت المقدس میں داخل ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اس میں داخل ہوتے ہوئے جہاں سے تمہارا دل چاہے، جیسے دل چاہے ویسے کھاؤ پیو۔
اب اللہ کی طرف سے انہیں فتح حاصل ہوئی تھی۔ اس بستی سے مراد جہاں یہ ذکر آ رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا، اس قریہ سے مراد، اس بستی سے مراد بیت المقدس ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں کہا جب تم بیت المقدس میں داخل ہو تو اپنے سروں کو جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا، اور جھک کر اندر داخل ہوتے ہوئے تم نے حطۃ کہنا ہے، یعنی اے اللہ مغفرت مغفرت، ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس میں بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ اللہ فرماتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر بدل ڈالا جن لوگوں نے اس کلمے کو ظلم کیا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں نے کیا کیا؟ اس حطت ان کو بھی بدل دیا۔ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو دوسری انہوں نے کوئی بات کہی اپنی طرف سے مذاق اڑانے والی، یعنی جو اللہ نے الفاظ کہے تھے وہ الفاظ انہوں نے نہیں دہرائے، دوسرے لفظ سے انہوں نے اسے بدل دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو اللہ رب العالمین نے پس ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں اتنی بڑی فتح بھی دی، اس کے باوجود انہوں نے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے کلمات کو بدل دیا۔ انہوں نے حطت ان کی جگہ اپنے الفاظ شامل کر دیے جو ان کے من میں آیا، اور اللہ نے کہا تھا کہ تم نے عاجزی کے ساتھ رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے اس دروازے میں داخل ہونا ہے۔ انہوں نے اکڑتے ہوئے یہ اس میں داخل ہوئے بیت المقدس میں، اور کوئی کلٹیاں مارتے ہوئے داخل ہو رہا ہے، کوئی ایسے اکڑ کر داخل ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس نے ان لوگوں میں سے ظلم کیا تھا ہم نے ان سب کا حساب لے لیا، ہم نے ان سب پر آسمان سے عذاب نازل فرمایا ہے۔ تو یہ جو عاجزی ہے اس کی بڑی اہمیت ہے دین اسلام میں، اور جو بندہ ذرا بھی تکبر کرتا ہے اللہ اسے کبھی بھی جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین ایک اور مقام پر فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی ان کا مزاج تکبر والا ہرگز نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرماتے ہیں تکبر کرنے والوں کو کہ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے دنیا میں جتنی بھی نیکیاں کی ہیں ہم نے ان سب کا بدلہ تمہیں دنیا میں ہی دے دیا، واستمتعتم بہا، تم اس سے فائدہ بھی اٹھا چکے، فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون، آج کے دن تمہارے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ تم زمین پر تکبر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کو تکبر انتہائی ناپسند ہے۔ یہ لاڈلی ترین قوم تھی، انہوں نے تھوڑا سا دین میں بدلاؤ کیا، تکبر کیا، اللہ رب العالمین نے انہیں غرق کر کے رکھ دیا جس نے تکبر کیا تھا۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے اس رکوع کی آخری 2 آیات تلاوت کی ہیں، اس میں ہمارے لیے کچھ سبق ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے دین میں ذرا سی بھی تبدیلی اللہ کو گوارا نہیں ہے، یعنی دین اسلام جیسے نازل ہوا ہے اس کی اسی طرح پیروی کی جائے گی، اس میں ذرا بھی رد و بدل اللہ کو برداشت نہیں ہے، پھر وہ چاہے کتنا بھی بڑا عمل ہو وہ منہ پر دے مارا جائے گا۔ کیونکہ اسے اس انداز میں ادا نہیں کیا گیا جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ اسی لیے کوشش کیا کریں آپ کا کوئی بھی نیک عمل ہے اسے چھپائیں، کوئی بھی نیکی ہے اسے کیا کرنا ہے؟ چھپانا ہے۔ ایک صدقہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے تم ظاہر کر کے دو چاہے چھپا کر دو لیکن صدقہ کرو،
کیوں ظاہر کر کے دو گے؟ اس میں تمہاری نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی لوگ کہیں گے واہ کیا بات ہے صدقہ کر رہا ہے، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نیت یہ ہو کہ مجھے دیکھ کر اور لوگ بھی سبق حاصل کریں گے۔ میں اگر صدقہ کر رہا ہوں، اگر میں کوئی بڑے عہدے پر ہوں، مجھے دیکھ کر اور لوگ بھی صدقہ کریں گے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کی ساری شرائط مان لی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح میں یہ شرط رکھی کہ اگر آپ کے مدینہ کا کوئی مسلمان ہمارے ہتھے چڑھ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے، اور اگر ہمارا کوئی بھی بندہ آپ کے ہتھے چڑھ گیا تو آپ نے فوراً واپس کر دینا۔ اور بھی بہت ساری باتیں لکھوائی کہ محمد الرسول اللہ نہیں لکھنا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس کی جگہ ہم تو آپ کو صرف محمد بن عبداللہ مانتے ہیں کہ آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، محمد الرسول اللہ کاٹ کر محمد بن عبداللہ کر دیا۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میری اتنی جرت نہیں ہے اور میرے پاس اتنی ہمت نہیں کہ میں آپ کا نام کاٹوں، لہٰذا یہ آپ خود ہی کریں کام، میں نہیں کر سکتا۔ یعنی اتنی عجیب و غریب ان کی شرائط، جس میں انہی کا سارا فائدہ نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے چلے گئے جو جو انہوں نے شرطیں کہی۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو 1400-1500 صحابہ آئے تو اس نیت سے تھے کہ ہم عمرہ کر کے جائیں گے، عمرے کی نیت سے آئے تھے، جانور بھی ساتھ لے کر آئے۔ یہ پہلا عمرہ تھا جس میں جانور بھی ساتھ لے کر گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب دیکھا کہ بات اتنی لمبی ہو کر بھی صرف صلح پہ ختم ہو رہی ہے، سب صحابہ عجیب و غریب کشمکش میں تھے، کئیوں کو بہت شدید غصہ آ رہا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا کتاب حق پر نہیں ہے؟ کیا یہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ کیا یہ جہنم میں نہیں جائیں گے اگر مارے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب باتیں درست ہیں، بے شک ہم حق پر ہیں۔ تو کہا پھر ہم ان کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس بھی گئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ جو جانور تم ساتھ لے کر آئے ہو وہ ذبح کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا، دو بار کہا، تین بار کہا، کوئی جانور ذبح کرنے کے لیے اٹھا ہی نہیں۔ سب اسی غم میں بیٹھے ہیں کہ ہم عمرے کی نیت سے مدینہ سے آئے ہیں، 1400-1500 بھی ہیں تعداد میں، اور ہم عمرہ کر نہیں سکتے۔ اب عمرہ کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مکہ سے اتنی پیچھے ہی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے جانور ذبح کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں گئے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان سے کہا کہ دیکھو یہ میری بات نہیں سن رہے، میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ جانور ذبح کر دو تو میری کوئی بات نہیں مان رہا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بڑا پیارا مشورہ دیا۔ اب وہ کائنات کے امام ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ جائیں اور آپ ان کے سامنے اپنا جانور ذبح کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا آپ نے انہیں کچھ بھی نہیں کہنا، آپ جائیں اپنا جانور پکڑیں اور ذبح کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اپنا جانور ذبح کیا۔ جب لوگوں نے دیکھا جو ابھی تک بات بھی نہیں سن رہے تھے، مان نہیں رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کیا تو باقی سب بھی جانور ذبح کرنے لگے، حتیٰ کہ سب نے ہی وہاں جانور ذبح کر دیا۔ تو یہ عمل بھی انسان کو سبق دیتا ہے، عمل کر کے دکھانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر لوگوں کو بات سمجھ آتی ہے۔ تو یہ عاجزی اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اور جو تکبر کی چال چلے اللہ اسے زمین میں ہی غرق کر دیتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے بلند مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ
اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا اور خوبصورت نظر آنا، یہ کوئی تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہی ہے کہ حق بات سن لینے کے باوجود بھی اسے تسلیم نہ کرنا، یہ بھی تکبر ہے۔ شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، یہ بھی تکبر ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ یعنی جنت میں ایسے بندوں کی جگہ ہی نہیں ہے جو کسی بھی چیز کو لے کر اپنے دل میں تکبر رکھتے ہیں، چاہے اپنے حسن کو لے کر، چاہے جوانی کو لے کر، چاہے مال کو لے کر، چاہے عہدے کو لے کر، چاہے لباس کو لے کر، چاہے زمین و جائیدادوں کو لے کر، چاہے کاروبار کو لے کر، چاہے تجارت کو لے کر، کسی بھی چیز کی وجہ سے اگر انسان کے دل میں تکبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن تکبر کرنے والے کو اللہ رب العالمین جہنم میں داخل فرما دے گا۔ یعنی اس کی صرف اتنی غلطی ہوگی کہ اس نے اپنے دل میں تکبر کو جگہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو بندہ ہوں، بندے کی طرح کھاتا ہوں اور بندے کی طرح بیٹھتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی۔ اور اسی طرح کلمہ جو ہے ہمارا، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ یعنی انسان کی جو اصل حیثیت ہے، اس کی جو اصل اوقات ہے، وہ اللہ کے بندے ہونے میں ہے، خود کو کچھ بھی کلیم کرنے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے آگے عاجزی اور انکساری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر صرف اپنا ڈر پیدا کیا ہوتا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد تو فتوحات رک جاتی، کوئی بدلاؤ ہی نہ آتا، کوئی چینج ہی نہ آتا اس زمین پر۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کیا، اور خود کیا کیا؟ خود تو ان کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ پیش آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش نہ آتے اور عاجزی کے ساتھ پیش نہ آتے، یعنی ان کے ساتھ اگر آپ نرم رویہ نہ رکھتے اور سخت ہو جاتے، تو یہ تو آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے، کسی نے ساتھ کھڑے نہیں ہونا تھا۔ تو یہ نرمی جو ہے یہ بڑے بڑوں کے دل پگھلا دیتی ہے، اصل چیز نرمی ہے۔ تکبر تو اللہ کی شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر اللہ کی چادر ہے، اور جس نے تکبر کیا اس نے اللہ کی چادر پہ ہاتھ ڈالا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھتے اور زمین پر ہی کھانا کھایا کرتے تھے۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کے زمین پر ہی کھانا تناول کرتے۔ تو یہ عاجزی آج بے حد ضروری ہے۔ اچھا، کچھ لوگ عاجزی کا مطلب سمجھتے ہیں پھٹے ہوئے کپڑے، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا نا، آج بھی کروڑ پتی لوگ ہیں، لاکھوں کروڑوں ہیں ان کے پاس، لیکن ایک دھوتی، پھٹی ہوئی سی قمیض اور ٹوٹی پھوٹی سی سائیکل، اور اس پہ جا رہے ہیں، کون ہے جی؟ یہ کروڑ پتی ہے، اور وہ اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ عاجزی، انکساری۔ اور جب وہ بات کرتے ہیں تو پھر ان کے باتوں سے عاجزی نظر نہیں آتی،
باتیں وہی تکبرانہ ہوتی ہیں، انداز وہی تکبر والا ہوتا ہے۔ تو یہ عاجزی نہیں ہے جو انہوں نے لباس سے دکھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ آپ اچھے کپڑے پہنے، اللہ نے آپ کو دیا، آپ اچھی خوشبو لگائیں، آپ صاف ستھرے ہو کر رہیں، بال کنگا کریں، خوشبو لگائیں، باہر نکلیں، پروٹوکول کے ساتھ نکلیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کی گردن میں عاجزی ہونی چاہیے، آپ کے الفاظ میں عاجزی ہونی چاہیے، اور حق بات کو آپ تسلیم کریں۔ چاہے کوئی غریب آ کر آپ کے سامنے حق بات کہہ دے، اس کو تسلیم کرنا، یہ ہے عاجزی۔ اور اگر آپ چاہے پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر آ جاؤ اور کہو میں عاجزی اختیار کر رہا ہوں، اور آپ حق بات کو تسلیم نہ کرو، پھر یہ کوئی عاجزی نہیں ہے۔ حق بات کو نہ ماننا یہ بھی تکبر ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ تکبر کہتے کس کو ہیں۔ آج لوگوں کو تکبر کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ اب رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا کیا ہے؟ تکبر ہے۔ اب اس کے بعد کوئی بندہ کہے میرے دل میں تو تکبر نہیں ہے، یہ تو وہ لوگ اوپر کریں جن کے دل میں تکبر ہے۔ بھائی جن کے دل میں تکبر ہے پھر تو وہ چاہے شلواریں بھی ٹخنوں سے اوپر کر لیں، تکبر تو ہے ہی ہے۔ یہ تو واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھنی ہے، بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کوئی بات ہی باقی نہیں رہتی، اس کے بعد کوئی دلیلیں، کوئی تعویلیں، اور اس میں مزید اضافہ کرنا کہ ہاں بھئی یہ اس لیے اوپر کرنی ہوتی ہے، اس کے فائدے یہ ہیں، اس کے نقصان یہ ہیں، ساری باتیں ایک طرف، دل میں تکبر ہے یا نہیں ہے وہ بھی ایک طرف رہ گیا۔ آپ کے پاس یہ وجہ بہت ہونی چاہیے شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے کے لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، بات ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھو، بات ختم ہو گئی۔ خواتین سے کہا شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھو۔ جب مردوں کو کہہ دیا گیا کہ یہ شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ تکبر کی علامت ہے، تو بات ختم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جب پیٹ چاک کیا گیا، ان کے وار کیے گئے تھے، اور جب وہ زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے اور جو بھی کھاتے تھے آنتوں سے باہر نکل جاتا تھا، اس وقت ایک صحابی آئے، ان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی تھی، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں بھی انہیں ڈانٹ کر کہا کہ میں تیرے یہ ٹخنے جہنم کی آگ میں دیکھ رہا ہوں، اس شلوار کو اپنے ٹخنوں سے اوپر کر۔ کیا ان کے دل میں تکبر تھا؟ ایک بیمار کے پاس آئے ہیں جس کی آنتیں کٹی ہوئی ہیں، جو کھاتا ہے باہر نکل جاتا ہے، اس کے پاس کوئی بندہ تکبر کے ساتھ آئے گا یا تیمارداری کے لیے آئے گا؟ اور وہ انہی کی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بات سننے آئے تھے۔ نہیں، اس وقت بھی رسول عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا کہہ رہے ہیں؟ شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھو۔ کیوں؟ بات ختم ہو گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی۔ اس میں چونکہ چنانچہ اگر مگر ہمارا جی دل صاف ہے، ہمارے دل میں تو تکبر نہیں ہے نا۔ بھائی دل اللہ فیصلہ کرے گا، ظاہر کا کیا حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ یہی معاملہ پردے کا ہے۔ وہ ایک ہمارا یہ پاکستان کے اینکر دنیا سے چلا گیا، وہ کہتا تھا کہ جس کا دل میں پردہ ہو، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، تو جس کی دل میں پردہ ہو اسے کسی دوپٹے شپٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ پٹا ہو اسے کسی دوپٹے شپٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی دل کا پردہ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نہیں تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نہیں تھا؟ بات دل کے پردے کی تو ہو ہی نہیں رہی۔ جب دل کی بات ہوگی تو پھر بتائیں گے کہ دل کے بارے میں کیا حکم ہے۔ ابھی تو بات ظاہر کی ہو رہی ہے، پردہ کرنا ہے، حکم ہے، تو بات ختم۔ اللہ رب العالمین نے تو قرآن مجید میں یہاں تک فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے کہ جب دروازے پر کوئی آئے تو تم نے اس سے نرمی سے بات نہیں کرنی، اس سے سخت لہجے میں بات کرو،
نرمی سے بات کرو گے کہیں دل میں اس کے کوئی وہ اپنے جگہ نہ پال لے، کوئی گنجائش نہ پیدا کر لے تمہارے لیے، اس لیے نرمی سے بھی بات نہیں کرنی، سخت لہجے میں کرنی ہے۔ تو یہ جو دین اسلام کے ظاہری حکم ہیں، اسے نیتوں پر نہ لے جایا کرو کہ نیت صاف ہونی چاہیے، نیت ٹھیک ہوگی تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ بھائی حکم آ گیا تو اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح حکم کیا دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو بس، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ تو بات ہو رہی تھی تکبر کی، تو اللہ عاجزی کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تم عاجزی کو اختیار کرو، یعنی تمہارے لیے کیا بہتر ہے کہ ہر کسی کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آؤ، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بھی جب تم جاؤ تب بھی عاجزی کے ساتھ جاؤ۔ کچھ لوگوں کو اپنی نیکیوں پہ تکبر ہوتا ہے، حج کیا ہوا ہے تو میں حاجی ہوں۔ بھائی عاجزی اختیار کرو، جو حج جو عمرہ انسان کو عاجز نہ بنائے اللہ کے آگے، وہ عمرے اور حج نے اس کو متکبر بنا دیا ہے، وہ نیکی ہی اس کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ پہاڑوں جتنی نیکیاں لے جائیں، اگر عاجزی نہیں ہے وہ نیکیاں ہی وبال جان بن جائیں گی۔ کوئی اللہ پہ احسان تو نہیں دھر کے آئے نا، اللہ پہ تو کسی نے کوئی احسان نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، فتح مکہ کا موقع ہے، 10,000 کا لشکر ہے، اور آج کسی کے پیچھے 100 بندہ کھڑا ہو تو اس کی چال ہی اور ہوتی ہے، کیا خیال ہے؟ کسی جلسے میں 500 بندہ بھی آئے تو یہاں 500 بندہ بیٹھو، پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہی مجمع لگا ہوا ہے۔ کسی کے پیچھے 1000 بندہ کھڑا ہو جائے تو اس کی چال ہی اور ہوتی ہے، انداز ہی اور ہوتا ہے، باتیں ہی اور ہوتی ہیں، تکبرانہ باتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر رہے ہیں، اور جا بھی کن لوگوں کی طرف رہے ہیں؟ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اصحاب کو شہید کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء، امیروں شہیدوں کے سردار، سب سے بڑے شہید امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کی بوٹی بوٹی کی ہے جن لوگوں نے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں، ایک ایک اعضاء جن کا کاٹا گیا، ان لوگوں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور اتنے عرصے کے بعد، اور 10,000 کا لشکر لے کر، اس وقت عالم تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو آگے آئے کاٹ کے رکھ دو، کسی کو نہیں بخشنا۔ جس طرح انہوں نے یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، جس طرح انہوں نے سمیہ رضی اللہ عنہ کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے، کہ ایک ٹانگ سے ایک جانور باندھا، دوسری ٹانگ سے جانور باندھا، اور دونوں کو الگ الگ سمت میں دوڑا دیا، 2 ٹکڑے کر دیے، اور سارے گھر تباہ و برباد ہو گئے صحابہ کے، سب نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا۔ اب اتنے سالوں کے بعد طاقت کے ساتھ مکہ فتح کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، 10,000 کا لشکر ہے، اور ادھر سے وہ لوگ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو بعد میں ایمان لائے تھے، ابھی تک ایمان نہیں لائے، ابو سفیان کو بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج رہے ہیں کہ آپ رک جائیں، تھم جائیں، ایسے کر لیتے ہیں، ویسے کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں کیا آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب مکہ میں داخل ہوئے، جس اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، آپ کی گردن اتنی زیادہ نیچے جھکی ہوئی تھی کہ آپ کی ٹھوڑی مبارک اونٹ کی گردن سے لگ رہی تھی، اتنا سر جھکایا ہوا تھا اللہ کے آگے، اتنی عاجزی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جاؤ آج تم سب آزاد ہو، سب کو آزاد کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
یہ عاجزی کی کمال ترین مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طاقت میں تھے اس وقت بھی نقصان نہیں پہنچایا، اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم تھے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقصان نہیں پہنچایا۔ طائف کی وادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پتھراؤ کیا گیا، آپ کے دانتوں سے خون بہا اور وہ جوتوں تک پہنچ گیا، فرشتہ آیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ ایک حکم دیں، یہ جو پوری طائف کی وادی ہے دو پہاڑوں کے درمیان، میں ان دو پہاڑوں کو ملا کر اس پوری طائف کی وادی کو کچل کے رکھ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اسی وقت بدلہ لے لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عاجزی تھی، صبر، برداشت، تحمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے ان کی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ایمان لے آئیں، وہ اسلام کو قبول کر لیں، اگر یہ آج مجھ پر ظلم کر رہے ہیں تو جو ان کی آنے والی نسلیں ہیں وہ ایمان لے آئیں گی۔ تو یہ جو بنی اسرائیل تھے جن کی ضمن میں یہ سارے میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات رکھے ہیں، انہیں اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ جب تم بیت المقدس میں داخل ہو، دروازے سے داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے اور حطۃ بخشش، مغفرت مغفرت کہتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کلمات کو، ان کلمات کو بدل دیا، اور یہ کلٹیاں کھاتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے اس میں داخل ہوئے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل فرمایا۔ کچھ روایات کے مطابق ان کے اوپر جو ایک اس وقت کی بیماری تھی وہ لاحق ہو گئی۔ باقی اللہ رب العالمین نے جس نے بھی اللہ رب العالمین کے ان کلمات کو بدلا تھا، حطۃ کی جگہ کسی نے ہنطۃ کہا، کسی نے مذاق اڑایا اس کا، یعنی عبادت کا، تو اللہ رب العالمین نے چن چن کے ان کو غرق کر دیا۔ طاعون کی بیماری ان کے اندر پھیل گئی، جس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی سب کو اللہ کے عذاب نے آ پکڑا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آج جو امت مسلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتی ہے، کیا انہیں اللہ سے نہیں ڈرنا چاہیے؟ یہ بنی اسرائیل یہ بھی نبیوں کی اولاد تھی بھائی، اور ہم میں تو ابھی نبی موجود نہیں، ان میں موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، ہارون علیہ السلام موجود تھے، اور یہ خود نبیوں کے بیٹے تھے جو قوم تھی، لیکن انہوں نے صرف ایک لفظ کو بدلا اور اس کا مذاق اڑایا۔ اور آج جو شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ پانی زیادہ آ گیا تھا، سیلاب آ رہا تھا اس لیے ٹخنوں سے اوپر کر لی، چھوٹے بھائی کی شلوار پہن لی ہے، کپڑا چھوٹا کم رہ گیا تھا۔ یہ جو باتیں سنتوں کے مذاق اڑائے جاتے ہیں، کہ اللہ ایسے لوگوں کو نہیں پکڑے گا جو داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جب اللہ نے ایک حطۃ مغفرت کی جگہ انہوں نے جو دوسرا لفظ کہا اس پر انہیں عذاب دے دیا، اور یہ بڑی لاڈلی قوم تھی، بہت لاڈلی، اللہ نے ان پر اتنے انعامات کیے جس کی انتہا نہیں۔ آگے 9 رکوع آ رہے ہیں، جو 8 رکوع، ان سب رکوعوں میں ان پر جو اللہ نے انعامات کیے اور انہیں جو بخشا ان کا ذکر آ رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو عاجزی پسند ہے۔ جو بندہ عاجزی اختیار نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر لے کر آؤ گے، اللہ رب العالمین اٹھا کر جہنم میں پھینک دے گا۔ اور میں آخر میں وہی ایک آیت نقل کروں گا جس میں یہ ساری بات کنکلوڈ ہو جائے گی، جو بیچ میں آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی۔ اس میں جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں ان کا بھی ذکر آ گیا، جو نیکی نہیں کرتے تکبر کرتے ہیں ان کا بھی ذکر آ گیا۔ جب نیکی کرنے والوں کا یہ انجام ہوگا تکبر کرنے کے بعد، تو وہ جو نیکی نہیں کرتے اس کے باوجود تکبر کرتے ہیں، وہ اپنا اندازہ خود لگا لیں۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں؟ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اللہ فرماتا ہے ہم نے دے دیا تمہاری نیکیوں کا بدلہ دنیا کی ہی زندگی میں، یعنی جو بھی تم نے نیکیاں کی اس کا بدلہ دنیا میں ہی
مل گیا۔ یہی وجہ تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین روتے تھے، ڈرتے تھے۔ جب زیادہ اللہ کے انعامات ان پر ہوتے تو وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ کہتے کہ اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تو نے ہمیں دنیا میں ہی نواز دیا، ہمارا آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں رہا۔ آج ہم تو بہت لڑیاں ڈالتے ہیں نا، اللہ کا خوف جو ختم ہو گیا، ڈر ختم ہو گیا۔ صحابہ ڈرتے تھے زیادہ انعامات کی بارش پر بھی، اور جب اللہ کا غضب آتا تب بھی ڈرتے تھے۔ یعنی ڈر کا عنصر، ڈر کا پہلو ہمیشہ رہنا چاہیے۔ تو اللہ فرما رہا ہے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، ہم نے دے دیا تمہاری نیکیوں کا بدلہ دنیا کی ہی زندگی میں، واستمتعتم بہا، اور تم نے اس سے فائدہ بھی اٹھا لیا، فائدہ بھی اٹھا چکے۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج قیامت کے دن تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، اس وجہ سے کہ تم زمین پر تکبر کیا کرتے تھے ناحق۔ یعنی تکبر تو اللہ کا حق تھا، تکبر تو اللہ کی چادر تھی، تمہیں کس نے حق دیا تھا کہ بھئی تکبر کرو؟ کوئی بھی چیز تھی، تکبر کیوں کیا؟ اللہ نے حسن دیا تھا، اللہ نے دیا تھا نا، تم نے تکبر کیوں کیا؟ اللہ نے مال دیا تھا، اللہ نے لباس دیا تھا، اللہ نے دولت دی تھی، شہرت دی تھی، اللہ رب العالمین نے ایک عہدہ، ایک مقام، ایک رتبہ، کچھ بھی اللہ نے دیا تھا، تو وہ تو تم نے سر جھکا کے سر تسلیم خم کر کے کہنا تھا اللہ تیرا شکر ہے تو نے عطا کیا، اور تو کب چھین لے کوئی پتہ نہیں۔ تو اللہ رب العالمین تکبر کرنے والوں کی نیکیوں کو بھی برباد کر دے گا۔ لوگ آج یہ تو کہتے ہیں جس نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اور یہ جو دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، کتنا ہوتا ہے رائی کا دانہ؟ ایک ریت کا ذرہ دیکھا ہے، اس سے بھی بالکل باریک وہ رائی کا دانہ ہے، اس کے برابر بھی جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر ہوگا، اللہ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو یہ ہمیں دین اسلام کے مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم عاجزی کے ساتھ تھوڑا عمل بھی کریں گے تو اللہ کے ہاں وہ بہت مقام رکھتا ہے، اللہ اسے بڑھا دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ سب بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطی و کوتاہیوں کو ہمارے دلوں سے معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔